السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس قرآن کے اس مبارک سلسلے میں گزشتہ درس میں سورۃ الملک کی کچھ آیات کی تلاوت اور اس کے معنی و مفہوم کو واضح کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں چند آیات پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنمیوں کے تعلق سے بتلا رہا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر کیسے ہے اور کیوں ہے۔ اس کے بعد پھر جہنمیوں کا ذکر کیا گیا کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، کیسے سوال و جواب ہوگا، ان سے کیا پوچھیں گے۔ کہا کہ جب بھی کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم میں تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی تمہیں یہ خبر نہیں لگی کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا تمہیں، جو تمہیں یہاں تک آنا پڑا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیات میں جب جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا تو اس کا جواب یہ لوگ دیں گے کہ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا ہم نے انکار کر دیا، اور رسولوں پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی، یعنی ایک رسول نہیں، اس سے پہلے جتنے رسول تھے سب کا ان جہنمیوں نے انکار کیا تھا، اور کہا کہ ہم نے رسولوں سے کیا کہا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی صرف رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا نہیں، آسمانی کتابوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے رسولوں کو متہم کیا کہ رسول بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، یہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، یعنی ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی، او نعقل، یا ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے، آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ یعنی ہم نے رسول جب بات بتلا رہے تھے، جو دین کی باتیں تھیں، اگر ہم نے دین کی باتوں کو سیریسلی لیا ہوتا اور ہم نے اپنے عقل سے کام کیا ہوتا تو آج یہ جہنم میں ہم نہیں جاتے، بلکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، جہنمی جو ہوں گے گناہ کا اعتراف کریں گے، لیکن آج اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب جہنم میں جانے کا وقت ہو جائے گا، جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فسحقا لاصحاب السعير، تو جہنمیوں کے لیے یا تو جہنمیوں کے لیے دوری ہے، یا یہ کہ جہنمیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے کے ذریعے یہ بتلا رہا ہے کہ آج اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج ان کے لیے دوری ہے، وہ جنت سے دور کر دیے جائیں گے اور جہنمی ان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یہاں تک جہنمیوں کا ذکر کیا گیا اور جہنمیوں کے تعلق سے بتلایا گیا۔ اب یہاں سے جنتیوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ جنتیوں کے کیا اوصاف ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور سے ڈرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی ہو یا سب کے بیچ میں وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ
وہ لوگ بغیر دیکھے، یعنی لوگ جب انہیں نہیں دیکھتے ہیں، جب وہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، تب بھی وہ ایسی حالت میں بھی جب اکیلے میں ہوتے ہیں تب بھی وہ گناہ کا کام نہیں کرتے۔ ہمیشہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے کام سے انہیں اللہ کا عذاب جھیلنا پڑ جائے، تو ہمیشہ وہ اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ تو بغیر دیکھے ہوئے غائبانہ طور سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ ان کے لیے اللہ کی رضا حلال ہوگی، وہ جب جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی باتوں کو ظاہر کرو، تم لوگ چاہے اپنی اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا تم پوشیدہ باتیں رکھو، سب اللہ جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہاں یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آدمی اپنے باتوں کو، اپنے کفریہ عقائد کو، یا آدمی اپنے اچھے باتوں کو کیا کرتا ہے، کیسے ظاہر کرتا ہے، نہیں ظاہر کرتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ نیتوں تک کو جانتا ہے، اللہ نیتوں کو اور دل کے حالات سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ کے لیے اظہار کرنا نہ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، اس کے بعد سوالیہ انداز میں اس مفہوم کی تائید کے لیے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہی نہ جانے، کیا اسے علم نہیں ہوگا، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا پیدا کیا؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے سب کچھ، انسانوں کے حالات سے اللہ واقف کیسے نہیں ہوگا؟ وهو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بھی اور بڑا باخبر ہے، وہ نہایت باریک بھی اور بڑا باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ اور اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے چاہے بند کوٹری میں بھی گناہیں انجام دینے کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خیال آئے، گناہوں کا شوق، گناہوں کی لذت اسے محسوس ہو، تو اسے ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں ہمارے لیے دنیا کے نظروں سے ہم اوجھل ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہمارے سارے اعمال کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ اللہ شمار کر رہا ہے، سب کچھ ریٹن معاملہ ہے، تحریری معاملہ ہے، کل اللہ سب حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہم ہوش میں رہیں اور یہ سوچیں کہ جو بھی گناہوں کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، کل اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اسی نے، یعنی اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے، ہمارے لیے نرم اور ہموار بنایا ہے۔ فامشوا فی مناکبها، تو جب زمین کے اطراف میں چلتے پھرتے رہو، زمین پر چلتے پھرتے رہو، وکلوا من رزقہ، اس کے دی ہوئی روزی سے کھاؤ، والیہ النشور، اور پھر دوبارہ اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ یا اللہ نے یہ فرمایا، اپنا احسان جتلایا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے سہنے لائق بنایا ہے، زمین کو ہموار اور نرم بنایا ہے، تو تم پھر زمین میں چلو، اپنی ضروریات پوری کرو، اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ، لیکن یہ ہمیشہ یقین رکھو کہ تمہیں موت تو آنی ہے، ایک زندگی تمہاری متعین ہے، اس زندگی کو پورا کرنا ہے، لیکن زندگی کو پورا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ یہیں پر کام ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد جو کچھ تم نے زندگی میں کیا ہے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور دوبارہ زندہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ یہاں اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو ہموار بنایا، نرم بنایا۔ اس کے بعد آج کی آخری دو آیتیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خوف کی دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے؟ کس بات سے مطمئن ہو گئے؟ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین پھر ایک بار کی اچانک زمین لرزنے لگے۔ یعنی تم کیسے گناہیں کرنے کے بعد تم کیسے مطمئن رہ سکتے ہو کہ اللہ کی ذات جو آسمان میں، جو عرش پر مستوی ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور جس زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنایا تھا اللہ نے، وہی زمین اچانک لرزنے لگے، زمین میں تم ثابت نہ رہ سکو، الٹنے پلٹنے لگو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. جو اللہ نے گزشتہ قوموں کو کس طرح عذاب دیا ہے یہ سارے واقعات اور ساری تفاصیل قرآن میں موجود ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے. کس بات سے مطمئن ہو گئے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں اور کنکروں سے بھری آئی ہوئی آندھی بھیج دے، کہ وہ تم پر پتھر اور کنکر کی آندھی بھیج دے، بھری ہوئی بارش نازل کر دے. کیا تم ان سارے چیزوں سے تم لوگ بے خوف ہو گئے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسا کچھ اللہ نے کیا یا جن قوموں کے ساتھ کیا گیا ہے، تو پڑھیے اور دیکھیے کہ ان قوموں کا انجام کیسا عبرتناک اور بھیانک ہوا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کتنا سخت اللہ کا عذاب تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیف کان نکیر، میرا عذاب کس قدر سخت تھا. تو یہ ہم ہمیشہ قرآنی آیات کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ گزشتہ قومیں جو ہلاک و برباد ہوئی، ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب یہی تھا کہ ساری قومیں جب حد سے زیادہ آگے بڑھ گئیں تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کے پاداش میں ہم نے پکڑ لیا. جب گناہوں کا راستہ اور گناہوں کی زندگی کو ان لوگوں نے اختیار کیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، تو اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.